سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء سبحان اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يختص برحمته من يشاء سبحان والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حاضرین کرام، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین موسم انتہائی ناسازگار ہونے کے باوجود آپ لوگ گھروں کے گرم اور نرم بستر چھوڑ کے یہاں حضور نبی کریم علیہ السلام کے مشن کی چند باتیں سننے کے لیے تشریف لے آئے سبحان ہیں۔ اللہ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین حضور کا فرمان ہے کہ افضل العبادات احفظھا، وہ عبادت سب سے زیادہ اچھا نتیجہ لاتی ہے جو زیادہ سے زیادہ مشکل حالات سے گزر کے کی جائے۔ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سالانہ عرس ہے۔ آپ کے متعلق معلومات دینا ایک دینی ضرورت کی چیز ہے۔ دور حاضر میں سلسلہ طریقت پر کچھ نئے لوگوں نے سوشل میڈیا پر کافی ہلکی قسم کی باتیں کی ہیں جو ان کو کرنی نہیں چاہیے۔ صحیح یہ کہنے کی جسارت کی ہے کہ یہ جس کا نام طریقت ہے، اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ جو پیری مریدی ہے اور لوگ چلے کاٹتے ہیں اور صوفی بنتے ہیں، لفظ صوفی اسلام میں استعمال ہی نہیں ہوا۔ 250 برس تک یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، اس لیے یہ لفظ بھی بدعت ہے اور یہ طریقہ کار بھی بدعت ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کے حسب و نسب کے بارے میں، ان کی ولادت کے بارے میں دو چار جملے سن لو، اس کے بعد پھر میں ان سوالات کے جواب دیتا ہوں جو کہ سوشل میڈیا پر دوستوں نے مجھے بتائے ہیں کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ نجیب الطرفین سید ہے۔ نجیب الطرفین اس کو کہتے ہیں اس کی ماں بھی سیدانی ہو، باپ بھی سید ہو۔ سبحان اللہ نجیب کے معنی شریف، دونوں طرف سے شریف ہے، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف۔ اس کو جس کو فل سید کہتے ہیں وہ ہے۔ سبحان اللہ اور جن کی ماں سیدانی نہیں ہے، آج کی زبان میں ان کو کہتے ہیں ہاف کاسٹ سید، یعنی آدھے سید ہے، ماں جو ہے وہ سیدانی نہیں ہے، حالانکہ شرعی طور پر ان کا حکم وہی ہے جو باقی سادات کا ہے۔ ورثے میں ان کو وراثت اسی طرح ملتی ہے، اور اسلام میں ان کی عزت بھی باقی سادات کے برابر ہوتی ہے۔ جو سادات کی تعظیم کرنا باعث ثواب ہے، ان کی تعظیم کرنے سے بھی اتنا ہی فائدہ پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب آپ یوں سمجھ لیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو مشہور صاحبزادوں کی اولاد ہوئی ہے، ایک حضرت حسن مثنیٰ کی اور ایک حضرت زید بن حسن کی۔
زید بن حسن کی اولاد میں سے حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری ہیں، اور حسن مصنع کی اولاد میں سے حضرت غوث الثقلین ہیں۔ حسن مصنع جو ہیں ان کی شادی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھر سے ہوئی، ان کا نام تھا فاطمہ کبریٰ، کربلا شریف کے ایام میں ہوئی، اور حضرت امام حسین نے خود ان کا نکاح پڑھا تھا۔ اس طرح اپنی دو صاحبزادیوں کے درمیان ان کو بٹھایا تو پوچھا ان میں سے کس کے ساتھ تیری شادی کر دوں؟ غالباً میں چند دنوں کا مسافر ہوں، مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، تو پیچھے تمہارے معاملات کے فیصلے زیادہ مشکل ہو جائیں گے، بتاؤ ان دونوں بیٹیوں میں سے کس کے ساتھ تمہاری شادی کر دوں؟ آپ نے فرمایا میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا بھتیجا ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، میں یہ جسارت نہیں کرتا کہ یہ کریں کہ وہ جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ کریں۔ پھر انہوں نے کہا یہ فاطمہ کبریٰ جو ہے اس کی شکل و صورت میری اماں جان سیدہ فاطمہ سے بہت مشابہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ تمہاری شادی کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ ان سے جو صاحبزادے پیدا ہوئے ان کا نام ہے سید عبداللہ محض، محض کہتے ہیں خالص کو، تو پہلا وہ سید ہے جس کی ماں بھی سیدانی ہے، اس سے پیشتر کوئی سید ایسا نہیں تھا جس کی ماں بھی سیدانی اور باپ بھی سید ہو، اس لیے ان کو سید عبداللہ محض کہتے ہیں۔ ان کے صاحبزادے تھے سید موسیٰ الجون، الجون کہتے ہیں گندمی رنگ کا بندہ، سادات میں پہلے وہ آدمی تھے جن کا رنگ گندمی تھا، باقی سارے سادات گورے گورے تھے، تو ان کے نام کے ساتھ الجون استعمال ہوتا ہے۔ سید عبداللہ محض کا مزار بھی، سید موسیٰ الجون کا مزار بھی مدینہ طیبہ میں ہے، سید حسن مصنع کا مزار جو ہے وہ بغداد میں ہے، رہنے والے مدینہ شریف کے تھے، مزار ادھر کیوں بنا ہے؟ وجہ یہ ہوئی تھی کہ اس وقت کی سلطنت نے آپ کے خلاف یہ الزام لگایا تھا کہ یہ بغاوت کرنا چاہتے ہیں، ہماری حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں۔ آپ حج پر گئے ہوئے تھے، اپنے خاندان کے 16 افراد آپ کے ساتھ تھے۔ رابغ ایک مقام ہے جہاں سے مدینہ طیبہ اور جدہ کی سڑکیں آپس میں جدا ہوتی ہیں، سرسبز و شاداب جگہ، پانی وانی بھی وہاں کافی ہے، سبزہ بھی کافی ہے۔ اس مقام سے آپ کو گرفتار کیا گیا بمائے 16 افراد کے، اور بغداد شریف لا کر کے ان کو ایک مکان میں بند کیا گیا، باہر سے مکان کو لیپ دیا گیا، اندر دم گھٹ کے ان کا وصال ہو گیا۔ اس وجہ سے آپ کا مزار پاک جو ہے وہ بغداد میں ہے۔ اور سید موسیٰ الجون کے صاحبزادے سید عبداللہ ثانی ہیں، ان کا مزار بھی مدینہ طیبہ میں ہے۔ ان کے صاحبزادے موسیٰ ثانی ہیں، ان کا مزار بھی مدینہ طیبہ میں ہے۔ ان کے صاحبزادے سید محمد ابوبکر داود ہیں، ان کا مزار بھی وہاں مدینہ طیبہ میں ہے۔ تازہ ترین ایک پیش رفت ایسی ہے، میرے ایک مرید ہیں گجرات کے رہنے والے سیٹھی صاحب، انہوں نے بتلایا کہ وہ آ کے بیعت ہوئے مجھ سے، انہوں نے آ کے بتلایا کہ سحری کے تہجد پڑھنے کے بعد آپ کی ملاقات سے متاثر ہو کر میں نے کچھ اللہ اللہ شروع کر دی، تہجد بھی پڑھتا ہوں، تو ایک اونچے لمبے قد کے سفید گورے رنگ کے سفید کپڑے ہوئے پہنے ہوئے بزرگ تشریف لائے، تو انہوں نے کہا میرا نام سید محمد ابوبکر داود ہے، مدینہ شریف کا رہنے والا ہوں، آیا اس لیے ہوں کہ تو میری اولاد سے محبت کرتا ہے۔ اور 3-4 مرتبہ اسی طرح جیتے جاگتے ہوئے آئے۔ ویسے مجھے شبہ گزرے کہ شاید میں خواب میں ہوں، باتیں اس طرح کرتے ہیں جیسا بازار میں چلتے پھرتے بندے کرتے ہیں۔ کہتے اس وقت انہوں نے مجھے 200 روپیہ پاکستانی دیا اور کہا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ تو بھی جیتا جاگتا ہے، میں بھی جیتا جاگتا ہوں۔ اور وہ اب تک وہ ملاقاتیں گاہ بگاہ ہوتی رہتی ہیں اس آدمی کے ساتھ، سید محمد ابوبکر داود، اور وہ اس کے بعد پھر آ کر مجھ سے وہ بیعت ہوا کہ آپ سے محبت کرتا ہوں، تو اس وجہ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد اس کے مالی حالات بھی بہت اچھے ہو گئے۔ ان کے صاحبزادے سید محمد نور الدین زکریا، ان کا مزار پہلا مزار جو ہے جیلان میں
سید محمد نور الدین زکریا کا ہے۔ ان کے صاحبزادے ہیں سید یکشیا زاہد، ان کا مزار بھی جیلان شی میں ہے۔ ان کے صاحبزادے ہیں سید عبداللہ، ان کا مزار بھی جیلان شی میں ہے۔ ان کے صاحبزادے ہیں سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، جو سرکار بغداد کے ابا جی ہیں، ان کا مزار بھی جیلان میں۔ یہ 4 مزار ہمارے خاندان کے جیلان میں ہیں۔ جیلان سے پہلے جو بزرگ تشریف لائے بغداد میں وہ سرکار بغداد ہیں، اور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے اس وقت کے جتنے سینئر اولیاء اللہ عالم بیداری میں آپ کی مائی صاحب، مائی فاطمہ امت الخیر امت الجبار آپ کے نام ہیں، ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے رہے اور ان کو بتاتے رہے کہ تمہارے پیٹ میں وہ صاحبزادہ ہے جس کے کاندھے پر سرکار کا قدم ہے، اور اس کا قدم تمام زمرہ ہے اولیاء اللہ پر کے کاندھے پر ہوگا۔ جو کاندھا ان کے پاؤں کے نیچے آ گیا اس کو ولایت ملے گی، اگر پاؤں ان کے پاؤں کے نیچے کندھا نہ آیا تو ولایت نہیں ملے گی۔ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مائی صاحبہ کہتی ہجوم لگا ہوا ہے، کل روئے زمین کے اولیاء اللہ آتے ہیں۔ اس پر اہل علم نے تبصرہ کیا ہے، سرکار کی ولادت کے وقت تمام سینئر انبیاء علیہ السلام آتے رہے، اور حضرت غوث کی ولادت کے وقت تمام سینئر اولیاء اللہ آتے رہے، تو یہ عکس ہے نبی پاک علیہ السلام کا۔ نبی کے پاس، رسول کے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک رسالت، ایک نبوت، ایک ولایت۔ نبی کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں، نبوت اور ولایت۔ ولی کے پاس صرف ولایت ہوتی ہے، نہ نبوت ہوتی ہے نہ رسالت ہوتی ہے۔ لیکن کون سا ولی کتنا افضل ہوتا ہے کہ جتنا وہ اپنے رسول کے زیادہ قریب ہو۔ تو آپ کی شکل و صورت بھی، آپ کا قد قامت بھی، آپ کی ذہانت بھی، آپ کی متانت اور سنجیدگی بھی نبی پاک علیہ السلام کا نمونہ تھی، اس لیے باقی ولیوں میں آپ کا درجہ بلند مانا جاتا ہے۔ اور لکھا ہے ملا علی قاری نے کہ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کی ولادت باسعادت کے وقت مائی صاحب نے دیکھا کہ آپ کے کندھے پر نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں کا پرنٹ ہے باقاعدہ، وہ صاف نظر آتا تھا، ایسا نہیں کوئی چھپی ہوئی بات تھی۔ اور حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ماہ رمضان کی 1 کو آپ کی ولادت ہوئی، پورے ماہ رمضان میں ایک دن بھی روزے کے وقت دودھ نہیں پیا۔ یہ معجزات اولیاء اللہ کی علامات میں سے ہے۔ اس وقت میں سمجھ گئی کہ میں یہ وہی صاحبزادہ جس کے بارے میں سارے ولیوں نے مجھے آ کے خوشخبری سنائی ہے۔ اب ایسا ہوا کہ ان کو پالنے پوسنے لگی، آئندہ سال آ گیا، ماہ رمضان کے چاند کا جھگڑا پڑ گیا۔ اس وقت لوگ ہمارے پاس آئے کہ پچھلے سال آپ کے صاحبزادے نے روزے کے وقت دودھ کبھی بھی نہیں پیا، ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آج سحری کے بعد آپ نے دودھ پیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آج سحری کے بعد میرے صاحبزادے نے دودھ نہیں پیا۔ اس روایت کی بنیاد پر سارے لوگوں نے روزہ رکھ لیا۔ بعد میں جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا واقعی رمضان شریف شروع ہو گیا تھا۔ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو گئی، پرورش ہونے لگی، اور لوگ آنے جانے لگے۔ عالم بیداری میں اولیاء اللہ اب آ کے ان کی زیارت کرتے رہے، اور اس طرح کہ ان کا پاؤں پکڑ کے اپنے کندھے پر خود لگاتے رہے کہ یہ وہ پاؤں ہے۔ پتہ نہیں اس وقت تک ہم زندہ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، جب حضرت غوث پاک اعلان کرتے ہیں کہ قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ۔ دعویٰ کرتے وقت کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے اس دعوے کو تسلیم کتنے لوگوں نے کیا ہے۔ حضرت غوث الثقلین کا یہ دعویٰ، اس پر میں پہلے 1 مرتبہ تقریر کر چکا ہوں، آج اس پر مزید اور گفتگو نہیں کروں گا۔ آج صرف اس پر گفتگو کروں گا کہ دور حاضر کے اہل حدیثوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ تصوف اور طریقت، اس کا شرع میں کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، یہ ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا دین نہیں ہے۔
پہلی بات یہ کہ ہمارے تصوف کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سرکار نے فرمایا الشریعت و اقوالی، میرے منہ کی باتیں جو ہیں اس کا نام شریعت ہے، والطریقۃ و افعالی، طریقت میرے فعلوں اور کاموں کا نام ہے، اور والحقیقت و احوالی، حقیقت جس کو کہتے ہیں شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت، حقیقت جو ہے وہ میرے احوال کا نام ہے، اور والمعرفت و اسراری، اور معرفت جس کو کہتے ہیں وہ میرے بھیدوں کا نام ہے۔ یہ سمجھنا کہ یہ لفظ کبھی استعمال نہیں ہوا، اگر لفظ کے استعمال کی وجہ سے اس کو ناجائز سمجھتے ہو تو اہل حدیث کا لفظ بھی پوری حدیث میں کہیں نہیں استعمال ہوا، کہیں قرآن میں نہیں استعمال ہوا۔ اگر حضور کے دور میں یا صحابہ کے دور میں یا تابعین کے دور میں کسی لفظ کے استعمال نہ ہونے سے پھر آپ اس کو ناجائز تسلیم کریں، پھر تو اہل حدیث کہلانا بھی ناجائز ہوگا، اس لیے کہ یہ پہلے 3 صدیوں میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، یہ تیسری صدی کے اختتام کے قریب اہل حدیث کا لفظ استعمال ہوا امام بخاری کے دور میں۔ پھر یہ ہے کہ لفظ کے استعمال نہ ہونے سے آپ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، تو مولوی کا لفظ نہ صحابہ میں استعمال ہوا ہے، نہ تابعین میں استعمال ہوا ہے، نہ اتباع تابعین میں استعمال ہوا ہے، پھر تو مولوی بھی ناجائز ہوا۔ علامہ آپ جس کسی مولوی کا کارڈ دیکھو ساتھ علامہ ضرور لکھا ہوا ہے، فون کرو کہ اگر پیغام پہ چلی جائے، میسج پہ چلی جائے وہ کال، تو باقاعدہ نمبر بولتے ہیں، نمبر اتنا 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 اتنا، تو علامہ خود ریکارڈ کرائے اپنے آپ کو خود علامہ، کوئی کہے تو اس کی تو اور حیثیت ہے نا، وہ نقل ہماری اتارتے تم سید کیوں لکھتے ہو، وہ سید ہماری کاسٹ ہے، علامہ تمہاری کاسٹ تو نہیں ہے نا۔ اسلام کے اور بہت سارے آدمی تو کاسٹ جس وقت ہماری بولی جائے گی تو پھر پتہ چل جائے گا یہ وہ شخص ہے، تمیز ہو جائے گی۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ جو بعد میں چیز ظہور میں آئی ہے وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی طرح منسوب نہیں ہو سکتی، وہ دین نہیں ہو سکتی۔ اس پر میں عرض کروں گا کہ معراج شریف کی رات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کی بارگاہ میں سے روانہ ہونے لگے، رب کریم نے 30,000 کلام حضور سے کیا، کہا یہ باتیں جو ہیں یہ 30,000 لوگوں کو بتا دینی ہیں، واجب الاظہار ہیں، یہ 30,000 علوم اور باتیں جو ہیں یہ میرے اور تیرے درمیان راز ہیں، یہ کسی کو بھی نہیں بتانی۔ 30,000 میں تمہاری آپشن ہے، جس کو اہل سمجھو اس کو بتا دینا، اور جس کو اہل نہ سمجھو اس کو نہیں بتانا۔ تو یہ جو آپشن والی ہے، آپشنل میٹر ہے، یہ تو قیامت تک چلے گا نا۔ سرکار کو تو معراج کی رات رب نے دے دیا، ایسا ممکن ہے اس وقت میں اس کی ضرورت نہ پڑی ہو، بعد میں ضرورت پڑی ہو تو سرکار نے ان کو اپنے آپشن کے مطابق وہ 30,000 علوم جو ہے وہ تقسیم فرمائے ہوں۔ یہ بات واضح طور پر یاد رکھنے کی ہے۔ یہ سمجھنا کہ سرکار کے دور میں جو چیز نہیں تھی وہ بعد میں ہوئی ہے تو وہ بدعت ہے۔ بدعت کہنا یہ کسی چیز کے ناجائز ہونے کے لیے کافی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اگر ہر بدعت حرام یا ناجائز ہوتی پھر تو بدعت ثابت کر دینے سے کافی ہو جاتا۔ میں آپ کو بتاؤں گا بدعتیں ہیں لیکن اسلام میں فرض ہیں، بدعتیں ہیں مگر اسلام میں واجب ہیں، بدعتیں ہیں مگر اسلام میں مستحب ہیں، بدعتیں ہیں مگر اسلام میں مباح ہیں، بدعتیں ہیں مگر اسلام میں حرام ہیں۔ پہچاننا پڑے گا۔ مثلا بدعت کی تعریف پہلے جانو، تعریف شے کے بعد حکم شے ہوتا ہے، پہلے اس کی تعریف کرو، بدعت کسے کہتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تعریف کی ہے جو سارے محدثین نے قبول کی اور آج عالم اسلام میں وہی تعریف چلتی ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں: احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چیز دنیا میں پیدا کرنا
یا عمل میں لانا جو سرکار کے ظاہری زندگی کے دور میں نہیں تھی، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ ان بدعتوں میں سے ایک قرآن کا اکٹھا کرنا بھی بدعت ہے۔ حضور کے زمانے میں قرآن مجید اکٹھا ہوا ہے؟ نہیں۔ کس نے اکٹھا کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے اور جنگ یمامہ لڑی گئی جو جھوٹے نبی کے مقابلے میں تھی، جب وہ مارا گیا تو اس میں کافی سارے حفاظ، غالباً 700 کے ہیر پھیر میں حفاظ قرآن جو تھے وہ شہید ہوئے۔ اس جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اسی رفتار سے ایک دو مار کے اور سامنے آ گئے تو سارے حافظ ختم ہو جائیں گے، ایسے حالات میں قرآن مجید کا وجود خطرے میں چلا جائے گا، قرآن کے مٹ جانے کا ڈر ہے، اس لیے قرآن مجید کو جمع کرنا چاہیے۔ دیکھیں آگے جواب کیا دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کیف افعل ما لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہ کام کس طرح کروں جو سرکار نے نہیں کیا تھا۔ ایسٹیبلش ہو گیا نا کہ سرکار کے دور میں قرآن جمع نہیں ہوا تھا، اس وقت انپریسیڈنٹڈ چیز ہے جو پہلے نہیں ہوئی، میں وہ کام کس طرح کروں کہ جو کام سرکار نے نہیں کیا تھا۔ سوال جواب دونوں سمجھ میں آگے۔ آگے سے حضرت عمر فاروق بولے، ان کا واللہ فی خیر، خدا کی قسم اس میں خیر ہے، یعنی شر کا کوئی عنصر نہیں ہے، بدی کا کوئی پہلو نہیں ہے، بدی کی نفی ہونے سے خیر ثابت ہو گئی۔ جب آپ کھانا رکھتے ہیں کہتے ہیں اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ساری حلال ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں واللہ فی خیر، خیر بھی ایک قانون ساز ادارہ ہے اسلام میں، یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ خیر بصلیت جس کو کہتے ہیں وہ بھی اسلام میں ایک لیجسلیچر پاور کا نام ہے، وہ بھی ایک لیجسلیٹو کاؤنسل بنتی ہے۔ اب جناب بار بار وہ دہراتے رہے، بار بار وہ یہی جواب دیتے رہے، بار بار جناب فاروق اعظم کو یہی کہتے واللہ فی خیر، خدا کی قسم اس میں خیر ہے۔ بدعت ہے کہ نہیں؟ اب قرآن مجید کو اکٹھا رکھنا جو ہے یہ فرض ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جھگڑا پڑ جائے کہ قرآن مجید اصلی فلاں کے پاس ہے، اصلی قرآن فلاں کے پاس ہے، فلاں کے پاس 22 پارے ہیں، فلاں کے پاس 18 پارے ہیں۔ اکٹھا رکھنے کا یہ معنی کہ اس قرآن کی سچائی انہی 30 پاروں کی صورت میں پوری دنیا میں جاری رکھنے کے لیے قرآن مجید کو اکٹھا رکھنا فرض ہے کہ ہے؟ بدعت ہے پر ہے فرض ہے۔ سمجھو بات؟ کیوں کہ دین کی سلامتی فرض ہے، تو جو چیز فرض کا ذریعہ بنے وہ فرض ہوتی ہے۔ سمجھ گئے بات؟ کبھی نوجوانوں آپ بھی سمجھو، فقیر سائیں کہہ رہے تھے نوجوانوں کو بات سمجھ نہیں آتی، جو چیز حرام کا ذریعہ بنے وہ حرام ہوتی ہے، جو چیز نیکی کا ذریعہ بنے وہ نیکی ہوتی ہے۔ مثلا یہی مکان ہے، اس کو آپ نے تبدیل کر دیا مسجد میں، یہ نیکی ہے کہ بدی؟ دیکھنا یہ ہے اس سے کرتے کیا ہیں، یہ نیکی کا ذریعہ۔ اگر یہ نہ ہوتی تو ہم کہاں بیٹھ کے باز کرتے؟ آپ کہاں بیٹھتے؟ آپ کو کھانا کہاں پیش کیا جاتا؟ تو یہ مکان جو ہے اس کو مسجد میں تبدیل کرنا ایک نیکی کا ذریعہ بنا، نیکی کا ذریعہ نیکی ہوتی ہے، بدی کا ذریعہ بدی ہوتی ہے۔ مثال کو تو یہاں ایک پب خرید لیتا ہے، مجھ سے کوئی پوچھتا ہے یہ جائز ہے ناجائز، میں کہوں گا ناجائز ہے۔ وہ مکان تو ناجائز نہیں ہے لیکن وہ ایک بدی کا ذریعہ بننے والا ہے، یہاں لوگ شراب بیٹھ کے پئیں گے تو بدی کا ذریعہ بدی ہوتا ہے۔ سمجھے بات؟ اب قرآن مجید کو سلامت رکھنا، ایک عالم میں اکٹھا رکھنا، یہ ہدایت کے لیے فرض ہے۔ پورا قرآن اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ ہدایت ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہادی ہے، تو ساری انسانیت کی رہنمائی جو ہے یہ ضروریات دین میں سے ہے، تو قرآن مجید کے اکٹھا رکھنے سے وہ فرض ادا ہوتا ہے، تو فرض کا ذریعہ فرض ہوتا ہے۔ آپ جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟
کیا تعریف کی ہے بدعت کی؟ احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دور میں جو چیز نہیں تھی اس کو مارد وجود میں لانا، یہ بدعت ہے۔ انگریزی میں اس کو انوویشن کہیں گے، انوویشن بدعت۔ اب جناب حضور کے زمانے میں 2 اذانیں نہیں ہوتی تھی، جمعے والے دن جو 2 اذانیں ہوتی ہیں حضور کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی۔ جب حضور میں زمانے میں نہیں ہوتی تھی تو پھر بدعت تو ہوئی نا۔ پھر حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی 2 نہیں ہوتی تھی، حضرت عمر کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی، نہیں ہوتی تھی، بدعت تو ہے نا۔ اب جناب کس نے پھر 2 اذانوں کا سسٹم شروع کیا؟ حضرت عثمان نے شروع کیا۔ کیوں شروع کیا؟ کہا مدینہ طیبہ کی آبادی بڑھ گئی ہے، اس لیے پہلی جو اذان اندر دی جاتی ہے وہ آواز سب مسلمانوں تک نہیں پہنچتی، اس لیے کوئی جگہ اونچی تلاش کرنی چاہیے، پرومیننٹ، کنسپیکیوس، نمایاں، جو ہر طرف سے نظر آئے۔ تو بازار مدینہ میں ایک بلڈنگ تھی جس کا نام تھا زورا، اس پر کھڑے ہو کر کے اذان دینے کا آپ نے حکم دیا۔ یہ کانوں میں انگلی کیوں ڈالتے ہیں؟ کہا ایک تو کانوں میں انگلی ڈالنے سے آواز اونچی ہو جاتی ہے، آپ نے یہ شعر وغیرہ بولنے والوں کو بھی دیکھا ہوگا، اس لیے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کان پر ہاتھ رکھنے سے آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ سمجھے بات؟ یہ ہمارا جو طریقہ کار ہے، ہم کانوں پہ ہاتھ نہیں رکھتے، آواز جیسی بھی ہو جس سے اللہ کو منظور ہے، لیکن کانوں پر ہاتھ رکھنے سے آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ کانوں میں انگلیاں دے کر کے اس کو بند کرنے کا مطلب آواز کا اونچا کرنا، ایک۔ دوسرا، جو آدمی آنکھوں سے اندھا ہے، آواز کی اونچائی سے وہ سمجھ جائے گا اذان ہو رہی ہے۔ پھر دائیں بھی اور بائیں بھی اذان کے دوران منہ پھیرنا، اس سے مطلب کہ جہاں عام حالات میں جدھر منہ ہے آواز ادھر ٹریول کرتی ہے، تو منہ پھیر کے تو چاروں طرف وہ اپنی آواز پہنچا دے۔ اور ایک بات یہ کہ اذان کے دوران اتنی دیر تک سانس کو روکنا جتنا آسانی سے بندہ روک سکتا ہے، اتنا آواز کو اونچا کرنا جتنا وہ اونچا کر سکتا ہے، یہ اذان کی سنتوں میں سے یہ بھی سنتیں ہیں۔ اور پھر جو آدمی کانوں سے بہرا ہے وہ کانوں میں انگلیاں دیکھ کے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ اذان ہی ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا۔ تو یہ زورا کے مقام پر یہ اذان کہی گئی۔ اب تمام عالم اسلام میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ کس طرح کہتے ہو؟ وہ انہوں نے حدیث ایک بیان کی ہے کتاب الفتن کی، حضرت حذیفہ بن الیمان اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک دن پوری روئے زمین پر جو کچھ ہونے والا اس کی تفصیلات بیان کر دیں، حتیٰ کہ پرندوں کے فضا میں اڑنے تک کے واقعات بیان کر دیے۔ کہتے جب سرکار نے سب کچھ بیان کر دیا تو یہ طریقت نہیں بیان کی، یہ پیری مریدی نہیں بیان کی، تو پھر اس لیے یہ بدعت ہوگی اور یہ ناجائز ہوگی، یہ نیا دین ہے۔ لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ طریقت انہوں نے قرآن کے اندر بیان کی ہے۔ جو حضرت حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں سرکار نے ساری کائنات کے احوال ظاہری باطنی بیان کر دیے، لیکن حفظ من حفظ و نسی من نسیہ، جس کو جتنا یاد رہ گیا اتنا بڑا عالم ہے، جس سے جو ذہن سے اتر گیا وہ اتر گیا۔ تو جو یاد رہ گیا وہ تو رہ گیا نا، تو جو ذہن سے اترا وہ کہاں گیا؟ وہ بھی تو کہیں پایا جائے گا نا۔ تو پھر وہ تو چلنا چاہیے نا دنیا میں، جیسا پہلے 30,000 کلام بتائے، جس کو چاہنا اس کو بتانا، جس کو نہیں چاہنا اس کو نہیں بتانا۔ اب جناب یہ کہ قرآن مجید کے متن کے اندر بیعت کا سلسلہ اور طریقت کا سلسلہ موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے محبوب جو تیرے ساتھ بیعت کرتے ہیں وہ تیرے ساتھ نہیں کرتے، وہ میرے ساتھ کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر وہ 5 انگلیوں والا جو ہاتھ نظر آتا ہے
وہ تیرا ہاتھ نہیں، وہ میرا ہاتھ ہے۔ طریقت کی ابتدا بیعت سے ہوتی ہے نا، بیعت قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اب جناب آئیے، بخاری کا متن ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نحن بايعنا محمدا على الاسلام ما بقينا ابدا، ہم نے سرکار کے دستے حق پرست پر ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ کیا کہ جو کچھ اسلام آپ نے بتلایا ہے ہم اس کے ساری زندگی پابند رہیں گے۔ فرمایا نحن بايعنا محمدا على الایمان ما بقینا ابدا، ہم نے سرکار کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی کہ جب تک دنیا میں زندہ ہیں اس عقیدے پر قائم رہیں گے جو آپ نے عقیدہ دیا ہے۔ نحن بايعنا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے سرکار کے دستے حق پرست پر بیعت کی، کس پر کہ جہاد کریں گے جب تک دنیا میں زندہ ہے۔ تو بیعت جہاد بھی ثابت ہے، بیعت طریقت بھی ثابت ہے، بیعت عقیدہ بھی ثابت ہے۔ اب اس کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے؟ کون سی بات سرکار نے نہیں بتلائی؟ کہتے ہیں یہ جو پیری مریدی ہے اور وہ کہتے ہیں جی ولی کی مدد چاہیے ہوتی ہے، ولی سے مدد مانگتے ہیں، اس کے متعلق بھی کہا اللہ کے بغیر کسی سے مدد مانگنا حرام ہے، اس لیے اس پیری مریدی میں بیعت میں مدد بڑا پہلا مسئلہ ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو حرام قرار دیتے ہیں کہ اس کی ابتدا حرام سے ہوتی ہے۔ آئیے اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں ہیں، میں پیدائشی طور پر نابینا ہوں، کوئی حل نکالیے۔ سرکار نے فرمایا تم جاؤ مسجد نبوی میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو مولا کریم میں تجھ سے آنکھیں مانگتا ہوں، تو اپنے نبی جو وسیلہ رحمت ہے اس کے ذریعے سے مجھے آنکھیں عطا فرما۔ پھر یہ کہ اے اللہ کے رسول میں تجھ سے آنکھیں مانگتا ہوں، تو اللہ کا واسطہ ہے آپ مجھے آنکھیں دلائیے۔ اپنے متعلق بھی فرمایا تو رب کے متعلق بھی فرمایا۔ کہتے ہیں جب مسجد نبوی سے واپس آئے تو کشف اللہ عن بصرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں کھول دی، اب وہ بینا ہو گئے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ میں فرمایا کہ جتنے میرے صحابہ ہیں یہ کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہیں، یعنی ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ مظہر کا لفظ غالباً آپ کی سمجھ میں آنے سے کوئی مشکل پیش آتی ہوگی۔ یہ آپ دیکھتے ہیں شوکیس ایک لگا ہوتا ہے دکان کے اوپر، بوٹوں والوں نے بیچ میں اپنے بوٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب جو ہماری دکان میں سودا ہے نا یہ اس کے نمونے دیے گئے ہیں، اگر یہ پسند ہے تو اندر آ جاؤ، اگر یہ پسند نہیں، اس کو عربی میں مظہر بھی کہتے ہیں، معرض بھی کہتے ہیں۔ آج کل اگر آپ سعودی عربیہ میں جائیں تو مکہ شریف مدینہ شریف کے اندر معرض کا لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے، کپڑے ٹنگے ہوئے ہیں بیچ میں، اوپر لکھا ہے معرض، اور جوتے بیچ میں پڑے ہوئے ہیں اوپر لکھا ہوا ہے معرض، یعنی یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں پوری دکان کے اندر جو سودا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے جو صحابہ ہیں کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہیں، اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا مظہر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کو دیکھو تو آپ کو نمونہ ابراہیم علیہ السلام کا مل جائے گا۔ فرمایا میرا مظہر جو ہے وہ علی ہے، یہ فرمایا میرا مظہر علی ہے، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، لحموں کا لحمی، میرا ایک
تازہ ترین شعر ہے مولا مرتضیٰ کے بارے میں، وہ یہ ہے: دائرہ کون و مکان اندر مولا مرتضیٰ شیر خدا ایک ہے، 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ میں مولا کسی کا ٹائٹل نہیں ہے سوائے حضرت مولا مرتضیٰ کے۔ دائرہ کون و مکان اندر مولا مرتضیٰ شیر خدا ایک ہے، اکو باپ مدینہ العلم دا ہے، لا سیف سے لا فتح ایک ہے۔ سرکار فرمایا لا سیفہ الا ذوالفقار لا فتح الا علی، علی کی تلوار کے بغیر کسی کی تلوار نہیں، علی کے بغیر کوئی جواں مرد نہیں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ آگے عرض کیا ہے ولی ساز ہے امتاں ساریاں دا، ولی ساز ہے امتاں ساریاں دا، نبی پاک دا موجز نما ایک ہے۔ سرکار کے موجزوں کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں اولیاء اللہ کی کرامات، جس طرح کے نبی کے معجزات ہوں امتی کے اس نمونے کی کرامات ہوتی ہیں۔ جیسا بیٹا ہونا، بیٹے کی شکل و صورت باپ کو ریپریزنٹ کرتی ہے، باپ جیسی ناک ہوتی ہے، باپ جیسی آنکھیں ہوتی ہیں، ماں باپ میں سے کسی کو ریپریزنٹ کرتا ہے، کیونکہ جن کے مادے سے وہ پیدا ہوا ہے ان کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے یہ روحانی باپ ہوتا ہے، ولی روحانی بیٹے ہوتے ہیں، تو روحانی وراثت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ جیسا سلیمان علیہ السلام ان کا تخت ہوا میں اڑتا ہے تو ان کے مرید ہیں حضرت آصف بن برقیہ، تخت بلقیس وادی سبا سے اٹھا کے یعنی یمن سے اٹھا کے شام میں پہنچا دیا۔ جس کا پیر ہوا میں تخت اڑاتا ہے اس نبی کا مرید اور صحابی جو ہے وہ تخت اڑاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ سورۃ یاسین کے اندر بتایا گیا کہ ان کے جو نمائندے گئے تھے انہوں نے کہا تم اپنے آپ کو نبی کے نمائندے کہتے ہو، اگر سچ مجھ نبی کے نمائندے ہو کچھ کر دکھاؤ۔ انہوں نے کہا ہمارا نبی مردے زندہ کرتا، مردے زندہ کر کے دکھائے۔ انہوں نے مردے زندہ کر کے دکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کا امتی اس کے اپنے نبی کے معجزے کو ریپرزینٹ کرتا ہے، لیکن مولا مرتضیٰ ایک ایسے معجزے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جس میں وہی ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام ابھی مالدہ ماجدہ کے پیٹ مبارک میں نہیں آئے، پہلے نبوتیں تقسیم کرتے تھے۔ جو نبی بنائے سرکار نے اس کو نبی بنایا۔ ماں کے پیٹ میں بعد میں آنا اور نبوتیں پہلے تقسیم کرنا یہ ایک معجزہ ہے نا۔ اس کو کس نے ریپریزنٹ کیا؟ کہا نبی نبی تھے اس لیے نبی پیدا کرتے رہے، لیکن نبی مصطفیٰ کے قریب کے ریپرزینٹیٹیو تھے حضرت مولا مرتضیٰ، اس لیے والدہ ماجدہ کے پیٹ میں آنے سے پہلے ولی بناتے رہے۔ ولی ساز ہے امتاں ساریاں دا، نبی پاک دا موجز نما ایک ہے۔ آگے چل کر آخری مصرع اس کا ہے سید کسے میدان وچ آریا نہیں، دو جہان وچ صاحب لوا ایک ہے۔ لوا کہتے ہیں جھنڈے کو۔ خیبر کی جنگ میں جب سرکار میدان مار کے واپس آئے تو ایسے شیر کی طرح بکھرے ہوئے سینہ نکالے ہوئے آ رہے ہیں، تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا یا رسول اللہ علی کتنا خوبصورت لگتا ہے، جھنڈا اس کے ہاتھ میں کیسا خوبصورت لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا علی نے جو میدان مارا ہے اس سے کبھی سنا ہے کسی نے میدان بھی مارا ہے کہ قلعے کا دروازہ ایک بائیں ہاتھ سے اکھاڑ لیا ہے اور تمام جنگ کے دوران اس کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے، دوسرے دن 40 آدمی مل کے اس کو سرکانا چاہتے ہیں، سرکا نہیں سکتے۔ اس طرح کا نمونہ پہلے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا اب میری زندگی میں جب تک میں زندہ ہوں دنیا میں میرا جھنڈا علی ہی اٹھائے گا۔ ان کا یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا ہوا کہ قیامت میں بھی میرا جھنڈا ہوگا، قیامت والا جھنڈا کون اٹھائے گا؟ آپ نے فرمایا جو دنیا میں میرے جھنڈے کے لیے فٹ ہے نا قیامت کا جھنڈا بھی اسی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس پر میں نے عرض کیا سید کسے میدان وچ آریا نہیں،
دو جہان بھی صاحب لواء ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ سلسلہ تعلیم آئیے ماشاءاللہ، یہ طریقت کی تعلیمات کا سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها، اور ایک جگہ فرمایا ان اللہ یبعث لهذه الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من آل بیتی رجل من یجدد لها دینها، ہر صدی کے اختتام پر میری آل بیت میں سے ایک ایسا مرد ہوگا جو دین کو پھر دوبارہ تازہ کر دے گا۔ تو دین کی تازگی کے لیے تو جسے نبی کے معجزات پہلے دیکھے گئے لوگوں نے بعد میں مانا ہے، چاند ٹوٹتا دیکھا ہے، سورج پلٹتا دیکھا ہے، درخت دوڑتے دیکھے، جانور باتیں کرتے دیکھے، پھر سرکار کا دین تو وہ زندہ کرے گا جس کے اندر یہ بھی کمالات پائے جاتے ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوری طریقت جو ہے وہ ثابت ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا یہ جو چلے وغیرہ کاٹتے ہیں یہ بھی بنیاد چیز ہے، یہ بدعت ہے۔ ہماری تمام سلوک کی کتابوں میں، یعنی جو یہ دیوبندی ہیں وہ بھی دیوبندیوں کے شاگرد ہیں، جو اہل حدیث ہیں یہ بھی دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں۔ مثلا نواب صدیق الحسن قنوجی جو ہے، جو پہلا اہل حدیث ہے ہندوستان کا، وہ بھی دیوبند کا پڑھا ہوا ہے۔ یہ جتنے بھی باقی بھی اہل حدیث گزرے ہیں یہ سارے کے سارے دیوبندی تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے وہاں سے پڑھا ہے، جو کچھ ان کے استاد کہتے سنتے لکھتے رہے اس کو بھی تو مانتے ہیں نا۔ امداد السلوک ایک رسالہ ہے جو لکھا ہے رشید احمد صاحب گنگوئی نے، جو شیخ الحدیث دیوبند ہے، اور بولتے رہے ہیں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی۔ اس کے اندر حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حضرت اے عباس، حضرت عبداللہ بن عباس، اگر تو 40 دن تک کے لیے تنہائی اختیار کرے اور لغو باتوں سے پرہیز کرے اور ذکر الہی کرے، اللہ تیری زبان پر ایسی کیفیات جاری کرے گا کہ جدھر جدھر وہ جائیں گے لوگوں کے اندر ہدایت کی لہریں دوڑیں گے۔ اس کو ہمارے صوفیہ کی زبان میں اربعینیہ کہتے ہیں۔ اربعینیہ یعنی 40 دن کا چلا، 40 دن میں بدیوں سے باز رہنا، برے الفاظ کہنے سے باز رہنا، اپنے شیخ طریقت کی تعلیمات کے مطابق ذکر کرنا، تنہا بیٹھنا۔ کہتے تنہا بیٹھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اعلان نبوت کا حکم کب آیا؟ جب 40 برس تک غار میں آپ ذکر الہی کرتے رہے ہیں۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی کل دنیا کے درباروں میں۔ چلے کا ثبوت ہے کہ نہیں؟ حضرت سیدہ خاتون جنت چھوٹی سی تھی تو گھر میں بے چینی ہوئی، تو سب سے زیادہ پیار حضرت خاتون جنت سے تھا، تو باقی لوگوں نے بھی مس کیا گھر میں، لیکن خاتون جنت کے کوئی ذریعہ بناؤ میں اپنے ابو جی کو دیکھ لوں۔ تو پھر کرتے کرتے جو حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سے گاہ بگاہ بات ہوتی رہی، اس کے ذریعے سے ان کو یہ پتا ہے غار ہے پہاڑ پر، اس پہاڑ کا نام ہی ہرا ہے، اور وہاں جانا بھی خاصا مشکل ٹھہرتا ہے۔ صحت مند آدمی وہاں جا سکتا ہے، بیمار آدمی وہاں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ حضرت سیدہ کہتی ہیں میں اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو لے کے، چند سہیلیوں کو لے کے سرکار کے پیچھے گئی، وہاں جا کر کے ایک گڈریے سے پوچھا اے شباں حال شبانے
ماں بگو خاک بر سر بیختیم از جستجو. ہم نے کہا کہ ڈریے تو بھیڑیں چرانے والا ہے، انسانیت کا راکھا اگر تم نے دیکھا ہو، انسانوں کا گڈریا، تو اس کا حال بتاؤ. اس نے کہا اور مجھے کچھ نہیں پتا. ای قدر دانم کے اندر تیرا غار زارمی نالد کسے لیلو نار. کہ اور مجھے کوئی پتہ نہیں، ایک کوئی مرد خدا ہے جو اس غار کے اندر ہے، دن کو بھی روتا ہے رات کو بھی روتا ہے. اور مجھے اس کے رونے کا کس طرح پتہ چلا ہے؟ میری بھیڑیں اور بکریاں غار کے منہ کے سامنے بیٹھ کے وہ روتی ہیں، ان کے آنسو گرتے ہیں، میں ان کو مار مار کے اٹھاتا ہوں، یہ چریں بھوکی ہیں، وہ اٹھتی نہیں ہیں. تو پھر میں نے کان لگا کے سنا وہ کیا کہتا ہے. بر زبانش امتی یا امتی، اس کی زبان پر امتی امتی کا لفظ آیا ہوا ہے، وہ بار بار اس کو دہراتا ہے. کہتا بن بردا رم سر خود از زمین تا بروز حشر باشم ای چنی. سوشل میڈیا پر اعتراض کرنے والے اہل حدیث نے یہ بات بھی، پیر چلے کاٹتے ہیں اور ان میں مریدوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ مرید ہمارے معتقد رہیں. میں پوچھتا ہوں پیر پر تو یہ اعتراض ہے، نبی پر کیا اعتراض ہے؟ لگاتار امتی امتی کہتا ہے. مولا کریم اگر تو میری امت کو نہیں بخشے گا یہ تیری بس کی بات ہے، لیکن سر میں بھی سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا. قیامت آ جائے تو آ جائے، روتا ہی چلا جاؤں گا. جب تک یہ بات میری نہیں مانے گا اس وقت تک میں روتا رہوں گا. حضرت سیدہ فرماتی ہیں میں بھی جا کے سرکار کے ساتھ سجدے میں پڑ گئی، جس طرح سرکار بول رہے تھے میں بھی بولنے لگی. پروردگار عالم کی طرف سے اطلاع آ گئی میرے محبوب سر کو اٹھاؤ، ارفع راسک، سر اٹھاؤ، اشفا تشفا، تم سوال کرو سفارش کرو، تمہاری سفارش کو رد نہیں کرے گے. کہا پہلے بھی قبول کرنے میں تاخیر نہیں تھی، صرف بات یہ ہے تیرا گڑگڑانا ایسا لذیذ اور ایسا پرکیف تھا کہ اس میں دیر لگانے کی وجہ تمہاری لذتوں میں اضافہ کرنا تھا. لیکن اب خاتون جنت آ گئی ہیں تو وہ معصوم ہیں، ان کو زیادہ دیر تک ہم سجدے میں نہیں رکھنا چاہتے، اس لیے اٹھایا. یہ چلے کا ثبوت نکلا ہے کہ نہیں؟ 40 بر تک لگاتار بخاری کے متن کے اندر پتہ نہیں کون سی وہ حدیث پڑھتے ہیں، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. بخاری کے متن کے اندر ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کئی دن کا کھانا بند کر کے غار میں لے جایا کرتے تھے اور ہفتوں کے حساب سے وہاں ٹھہرتے تھے. جیسا بھی کھانا ہے کھا لیا اور اللہ اللہ کی. کیوں ایسا کرتے تھے؟ گھر میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا. کا دراصل تنہائی بھی رب سے ملنے کا ایک طریقہ ہے رسم عاشقی میں الگ سب سے بیٹھنا. جتنے رسولوں کو کتاب ملی ان کو پہلے رب پہاڑوں پر بلاتا رہا، کہا روزے رکھو،
عیسیٰ تم بھی روزے رکھو، موسیٰ تم بھی روزے رکھو، اور کہاں رکھو؟ پہاڑ پہ رکھو۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اے پیارے وہ وقت یاد کر جس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا ہے۔ رسم عاشقی میں الگ سب سے بیٹھنا، دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ وہ تنہائی میں جو سبق پک جاتا ہے نا، پھر محفل میں بیٹھ کے بھی وہ سبق چلتا رہتا ہے۔ سارا عالم ہو مگر دیدائے دل دیکھے تجھے، سارا عالم ہو مگر دیدائے دل دیکھے تجھے، گرم ہو انجمن اور لذت تنہائی ہو، گرم ہو انجمن اور لذت تنہائی ہو۔ جس جگہ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے، روزے رکھے تھے، وہ غار آج بھی طور کی چوٹی پر موجود ہے۔ معراج کی بحث میں علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک تو نبی کریم علیہ السلام معراج پر جاتے ہوئے راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی۔ بحث ان کو یہی ہے کہ قبروں کے پیچھے پھرتے ہیں، قبروں کی تعلیم دیتے ہیں۔ نبی پاک کو جب اللہ کے حضور میں سب سے بڑا عروج ملا تو وایا کون سا تھا؟ قبر والا وایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں مررت علی قبر موسیٰ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو دیکھا اندہ کسیب الاحمر کے الفاظ آتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ میں سرخ ٹیلے کے پاس آپ کی قبر شریف تھی، میں وہاں سے گزرا، کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو مرنے کے بعد نماز پڑھنے کی کیا بحث ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بندگان خدا جس طرح دنیا میں اللہ اللہ کرتے ہیں، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ ثبوت ہے اس کا۔ حدیث صحیح کے اندر ثبوت ہے موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس پر ایک بڑی خوبصورت بحث ہے، بات وہ لمبی ہے لیکن دو منٹوں میں عرض کرتا ہوں تھوڑی سی۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اور رسول اور ولی جو قبروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کو اس کا اجر ملے گا؟ جواب یہ نہیں، اجر کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہا دارالعمل سے وہ گزر گئے، اب دارالجزا میں ہیں۔ دارالجزا میں کوئی عمل ایگزسٹ نہیں کرتا، عمل بنتا ہی نہیں ہے۔ کہا اگر ان کو ثواب نہیں ملے گا، بدلہ نہیں ملے گا، پڑھتے کیوں ہیں؟ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ان کا دراصل وہ لگا کے آگ چلے گئے، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں، وہ لگا کے آگ چلے گئے، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں، وہی آبلے ہیں وہی جلن، میرے سوزے دل میں کمی نہیں۔ کا جو محبت کا رابطہ بن گیا، محبت ایسی طاقت کا نام ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، محبت ختم نہیں ہوتی۔ محبت کے تقاضے کم نہ ہوں گے،
محبت کے تقاضے کم نہ ہوں گے، یہی ہوگا کہ ایک دن ہم نہ ہوں گے۔ کب جو پیار کا رشتہ بن گیا ہے نا، اس کی لذت محسوس ہوتی ہے، ثواب کچھ نہیں ہوتا، بدلہ کچھ نہیں ملے گا، کہا بدلے کی غرض سے نہیں کرتے، لذت کی غرض سے کرتے ہیں۔ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ یہ محبت کے رشتوں میں اتنی زندگی ہوتی ہے۔ اب دیکھو میں اس وقت 80 برس کا آدمی ہوں، اس دسمبر میں اگر زندہ رہ گیا تو 80 سال پورے ہو جائیں گے، اور صبح کی نماز سے پہلے ہلکا سا ناشتہ کیا تھا، اس وقت تک صرف ایک کافی کا کپ پیا ہوا ہے۔ زندہ آدمی لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا ہوں؟ وہ لگا کے آگ چلے گئے، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں، وہی آبلے ہیں وہی جلن، میرے سوزے دل میں کمی نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جی موسیٰ علیہ السلام انتہائی ادب سے عرض ہے، اس نماز کا کیا ملے گا؟ کہا ہر چیز کے آخر میں ملے گا ہی پوچھنا، یہ دکانداروں کا کام ہے، یہ نبیوں کا کام نہیں ہے۔ اس سے لذت محسوس ہوتی ہے، سمجھو بات، لذت بھی ایک چیز ہے۔ یہ بھی مسئلہ ہے کہ کیا جنت میں چل کے قرآن مجید کی تلاوت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں ہوگی۔ کہا کیوں نہیں ہوگی؟ کہا یہ کام ہے دارالعمل کے، اور جنت دارالجزا ہے، بدلے کی جگہ ہے۔ مگر 2 صورتوں کی تلاوت ہوگی۔ وہ کون کون سی صورتیں ہیں؟ ایک سورہ طٰہٰ ہے، ایک سورہ یاسین ہے۔ کہ یہ تلاوت کیوں ہوگی؟ کہا اس میں نبی پاک کے حسن کے زاویے موجود ہیں، سرکار کی زلف تابدار کا ذکر موجود ہے، سرکار کے چہرہ آبدار کا ذکر موجود ہے۔ کیا خوبصورت بات کسی اللہ کے نیک بندے نے کہی ہے۔ میں واللیل پڑھنے لگا بے خودی میں واللیل پڑھنے لگا بے خودی میں، تیری زلف کا ماجرا کہتے کہتے، تیری زلف کا ماجرا کہتے کہتے۔ میرا اپنا ایک کلام ہے، جو زلف معنبر بکھر جائے گی، جو زلف معنبر بکھر جائے گی، نہ جانے کدھر سے کدھر جائے گی، نہ جانے کدھر سے کدھر جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے فارغ ہوئے، علامہ زرقانی لکھتے ہیں، زرقانی شرح معابر دنیا 13 جلدوں کی کتاب ہے، اس جگہ وہ لکھتے ہیں یہاں سے فارغ ہو کر کوئی طور پر سرکار گئے۔ کس جگہ گئے؟ اس غار میں گئے جس غار میں بیٹھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلا کاٹا۔ گئے تھے 30 راتوں کے لیے، لیکن مسواک کر دیا۔ محبت کا بھی کوئی ایک دستور ہے، جو چیز پسند آ جائے وہ پسند ہی ہوتی ہے۔ اس حالت میں تیرے منہ کی مہک مجھے اچھی لگ رہی تھی تو تم نے مسواک کر دیا، وہ تم نے مہک ضائع کر دی۔ اس کے پیچھے تیرے 30 دنوں کی مشقت کا دباؤ تھا۔ اب جب تم نے منہ صاف کر لیا تو تم تازہ دم ہو گئے، اس لیے ہمیں اس پر ناراضگی ہوئی۔ 10 دن اور روزے رکھو، 40 اس طرح پورے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام جتھے رل بیٹھے ہوں ویلے رون گے، جدو گلاں کیتیاں پیار دیاں وہ ویلے رون گے۔ جس غار میں بیٹھ کے تم نے رب رب کی ہے نا، وہ غار بھی ہمیں اچھی لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد علامہ زرقانی کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام جبریل کی میت میں اس جگہ تشریف لائے جس کا نام ہے بیت اللحم، انگریزی میں اس کا بیتھلیم کہتے ہیں۔
جس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ولادت والی جگہ تو اور کوئی ہو تو نجاست کی جگہ بن جائے، صحیح، لیکن انبیاء علیہ السلام کی ولادت بھی طہارت، وفات بھی طہارت، وہاں آ کر کے 2 رکعت نماز آپ نے نفل پڑھی، یہ کیوں؟ ان کا جن جگہوں کا تعلق رب کے خاص بندوں سے ہو جاتا ہے اس جگہ کی عبادت باقی جگہوں کے مقابلے میں افضل ہوتی ہے۔ طریقت نے یہ سبق دیا، اس کے ثبوت موجود ہیں۔ تمہاری لا علمی جو ہے اس کا یہ مطلب نکالنا غلط ہے کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اگر تمہیں نہیں پتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ثابت ہی نہیں ہے، تو یہ تمہاری جہالت کی یادگار ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے دور میں کسی چیز کا نہ ہونا، بعد میں اس کا پایا جانا، دیکھنا یہ ہے کہ وہ اسلام کا کوئی پرپس سرو کر رہی ہے یا نقصان پہنچا رہی ہے۔ مثال کے طور پر یہ قرآن مجید کی زیر زبریں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نہ سرکار کے زمانے میں تھی، نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھی، نہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تھی، نہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تھی، نہ حیدر کرار کے زمانے میں تھی، نہ امام حسن کے زمانے میں تھی۔ ابو الاسود دولی حضرت حیدر کرار کے شاگرد ہیں، حسن و حسین کے کلاس فیلو ہیں۔ یہ پورے قرآن مجید پر جو زیریں زبریں دی ہوئی جن کو اعراب کہتے ہیں عربی زبان میں، اور اس کو ڈائیکریٹیکل سائنس کہتے ہیں انگریزی میں، اور اس عمل کا نام ہے عربیسائزیشن۔ جو عربی سائز کیا ہے پورے قرآن مجید کو علی مرتضیٰ کے ایک شاگرد نے کیا ہے۔ پھر یقیناً بدعت تو ہوا، لیکن دیکھیں اس بدعت نے کوئی اسلام کا بگاڑا یا اسلام کا سنوارا ہے؟ اگر زیریں زبریں نہ ہوں تو وہ زیر زبر جو ہے وہ معنی کا جزو ہے۔ ناویوں کے نزدیک اس علم کا نام ہے علم ناو، اس کے موجد بھی پوری دنیا میں حیدر کرار ہیں، ان کے سوا پوری دنیا میں علم ناو کا موجد کوئی نہیں۔ وہ آدمی جو کسی اسکول گیا ہی نہیں، کسی کالج میں پڑھا ہی نہیں، مدینے والی کی نگاہوں کا صدقہ، یہاں تک انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں سارے علموں کا شہر ہوں، اور شہر سے اگر کوئی کسی نے سودا لینا ہو تو دروازے کے ذریعے سے آتا ہے۔ حدیثیں کچھ اور بھی ایسی گھڑ لی گئی ہیں کہ فلاں صحابی جو ہے وہ چھت ہے، فلاں صحابی جو ہے وہ دیوار ہے، مگر میں یہ پوچھتا ہوں اگر کوئی چھت سے کسی کے گھر آئے تو فوراً پولیس کو اطلاع کریں گے کہ نہیں کہ چور آ گیا ہے؟ دیوار توڑ کے اندر آ جائے تو فوراً پولیس کو اطلاع ہوگی کہ نہیں کہ یہ چور ہے؟ چور چور کا شور مچ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے علی کو چھوڑ کے جو سا بھی راستہ اختیار کرو چوری کے مرتکب ہو، چور بنتے ہو۔ علی کا راستہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ علی مرتضیٰ نے سابقہ امتوں کو بھی طریقت سکھائی ہے۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں اس اعتبار سے کہ جناب حیدر کرار کے متبعین قیامت کے میدان میں کئی نبیوں سے زیادہ ہوں گے۔ یعنی قادری ان کے براہ راست مرید ہیں، چشتی براہ راست ان کے مرید ہیں، سرورسی براہ راست ان کے مرید ہیں، اور نقشبندی ایک واسطے سے ان کے مرید ہیں۔ ان کو ولایت اپنے طور پر نہیں ملتی، نہ کوئی ولایت بانٹنے والا ہے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ نے تفسیر مظہری اور سورہ ہود کے آیت نمبر 17 کے تحت لکھا ہے کل صحابہ کی بھی جو ولایت ہے وہ علی کے زیر قدم ہے۔ علی کو نکال کے کسی صحابی کو ولایت نہیں ملی، نہ مل سکتی ہے۔ بہت سارے مولوی اتھرے جین علی نہ سننا تو جیسا کوڑیاں کی ڈنگ نہیں چمٹی کس نہ خورا ڈنگ نت پتا اسی اسا کوڑے رکھنے والی برادریاں وہ ایک مکھی ہونی اس کی نورا آخنے یہ نارا جائے یہ نورا تو بنے ہے بنیارہ بھی اس کے آگے سکنے لکھنے ذمہ دارانی زبان ہے۔ تو جس وقت جب وہ آ کے گھوڑی کو کاٹتی ہے نا وہ مکھی، اس وقت وہ شور مچاتا ہے، گھوڑا بھاگتا بھی ہے لیکن ہے ناک میں، بھاگنے سے اس کو فائدہ کیا ہے؟ یہ بھی علی کا نام سن کے اسی کے جو ڈنگ نہیں ڈنگ مارتا، اس لیے ان کو چمن اور جگہ ہوتی ہے لیکن یہ نہیں پتا درد کو تھا تو دوائی کو تھا لانے آپ
علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پہلی امتوں کو بھی طریقت سکھائی، تصوف سکھایا۔ کوئی بندہ ایسا نہیں کہے ولی ہوں پر علی کے واسطے کے بغیر ہوں، نہیں، پہلی امتوں کا بھی کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اس امت کا بھی کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ویسے بگڑ جائے تو اپنا ایمان ضائع کرے تو کرتا پھرے، لیکن جو کتابی ریکارڈ ہے نا اس کے تحت کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح کسی نبی کو نبوت سرکار کے واسطے کے بغیر نہیں ملی، بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ جس سے نبوت ان کے واسطے کے بغیر نہیں ملی۔ امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد سندھی مکتوب نمبر 123 اور جلد نمبر 3 آخری مکتوب ہے اس جلد کا، فارسی کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ کی اولاد تقسیم ولایت پر پھر قائم رہی۔ 12 اماموں کے نام لیے، امام مہدی باقی ہیں، باقی ائمہ کے نام لیے، اس کے بعد غوث پاک کا نام لیا، اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ کسی ولی کو جب ولایت ملے، خاتون جنت اگر اس میٹنگ میں شامل نہ ہو ولایت نہیں مل سکتی۔ تو سمجھ کو ایسا جنا تھا جڑا اپنے پترا نے دشمنے کی ولی بنائی سٹا ہے، اے وجہ ہی اہل بیت نہ دشمن کدے ولی بنیا نہیں، کوئی بنن لگا نہیں۔ بال لمے کری کنے تھا تو سمیتھوک دس گلا نہ کال کوئی نہیں نا، ایک ایک داڑی 50 بندے اور بنڈو پھر بچی رہنی۔ ولی ہونے کے لیے پنجتن پاک کو راضی کرنا ضروری ہوگا، اگر ان کو راضی نہ کر سکے ولایت نہیں ملے گی۔ حضرت علامہ شامی نے رسائل لکھے 16، اس میں ایک رسالے کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ایک قطب مدار ہوتا ہے جس پر کل کائنات کی چکی چلتی ہے۔ کدے پرانے وقت ہیں تو سارے ولایتی ہے تو کدے پتہ نہیں ہوتا، میں دیہاتی آدمی ہوں، میرے گاؤں کا نام ہے سندھو سیدہ، میں آپ جندرا دانے پیان جانا رہا، اتھا 2 پڑونے ایک تھلے ٹھوکیا ہوا ہونا، اس نے ایک کلی ہونی، اس نے ٹپی جی جڑی ہے لوہی نہیں لوائی ہونی، اس نے اوپر جندر دعا جا پاٹ ہے پھرنا، اس کا نام ہے مدار یا مرکز، اس کو بھی اسی کو کتب بھی کہتے ہیں۔ کہا پہلی کتب امت محمدیہ کی خاتون جنت ہے نا بات، یہ بات پہلی مرتبہ نے کہ مولوی بدک گئے، اسے کہا دکھائیں، میں کہتا ہوں یا توبہ کرنا چاہوں اس کی دکھا سا، اور مولوی ہوئی تھی کس طرح کہ میں توبہ کرنا چاہوں۔ اس رسالے کے اندر لکھا ہوا موجود ہے کہ امت محمدیہ کی پہلی کتب جو ہیں حضرت خاتون جنت ہے۔ وہ میرے نانا صاحب کی مائی صاحبہ، مائی امام بی صاحبہ، وہ بیعت فرمایا کرتی تھی۔ مدرے کے قریب ہمارے مریدوں کی ایک بستی ہے، ککھڑی اس کا نام ہے، وہاں ایک کافی عمر رسیدہ بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے مائی صاحبہ سے بیعت کی، ان کا کافی خاندان کوئی 60-70 آدمی ہمارا مرید ہے، لیکن اس کی ابتدا مائی صاحب سے ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے مائی صاحب سے بیعت کی، کسی مولوی نے مجھے کہا کہ عورت سے بیعت ناجائز ہے۔ خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ وسلم بقید حیات تھے، تو میں ان کے پاس حاضر ہوا اور میں نے جا کے پوچھا، میں نے کہا عورت سے بیعت جائز ہے یا ناجائز؟ یہ نہیں اپنے متعلق بتایا کہ میں اپنے متعلق پوچھتا ہوں۔ خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے جتھے تو کیتی ہے نا اتھے وہی کیا۔ صاحب بصیرت تھے، انہوں یہ نہیں پوچھا کہ کس کے متعلق پوچھتے ہو، میں کہا جتھے تو کری آیا ہے نا اتھے وہی کیا۔
تو جو پہلی کتبیں جو اگر وہ خاتون ہیں تو پھر خاتون جنت کے ترازو پر تلنا ضروری ہوگا، بیعت بنا نہیں ہوگی۔ آج کی اس نشست میں آپ کو میں نے چند باتیں بتلائی ہیں جو حضور علیہ السلام کے عہد میں نہیں تھیں، بعد میں ہوئی ہیں۔ ان میں ایک دو باتیں اور بھی سن لو۔ یہ جو مسجدوں کے اندر محراب مجوف ہے نا، قرآن کی شکل کا محراب، یہ بھی بدعت ہے۔ یہ مسجدوں کے اونچے اونچے مینار جو بناتے ہیں مسجد کی پہچان کے لیے، یہ بھی بدعت ہے۔ یہ نہ حضور کے زمانے میں تھے نہ خلفاء کے زمانے میں۔ پہلی مرتبہ کس نے بنائے؟ اس کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز، جن کا سن وفات 101 سن ہجری ہے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ بنائے۔ ان کا مطلب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج کی تاریخ وہ جائز ہیں ناجائز ہیں کیسے ہیں۔ جس وقت ایک اجنبی آدمی کسی شہر میں جاتا ہے، اس کو طہارت کی ضرورت پڑتی ہے، نماز کی جگہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ طہارت بھی فرض ہے نا، نماز بھی فرض ہے۔ اب ٹریس کس طرح کرے گا کہ مسجد کس جگہ ہے؟ مسجد کے مینار نظر آئیں گے، سیدھا اس ٹارگٹ پہ چلا جائے گا، جا کے طہارت بھی کر لے گا، نماز بھی پڑھ لے گا۔ جو پہلے آپ کو قاعدہ بتایا، فرض کا ذریعہ فرض ہوتا ہے، واجب کا ذریعہ واجب ہوتا ہے۔ چونکہ یہ مینار ذریعہ بنے ہیں اس کی طہارت کا، یہ ذریعہ بنے ہیں اس کی نماز کا، تو نماز اور طہارت دونوں فرض تھے۔ اس لیے آج کی تاریخ اگر آپ بغیر میناروں کے مسجد بنائیں تو یہ مکروہ ہوگا۔ آپ پر واجب ہوگا کہ آپ مینار بنائیں تاکہ مسلمان پہچان کر سکے۔ ہم لوگ بیلجیم میں کچھ سنا کتابیں بڑی عربی کی ملتی ہیں، وہاں خریدنے کے لیے چلے گئے، ایک کتاباں بیچنے والے پڑھے کوئی نہیں ہونے، ان پڑھانی برادری ہونی۔ وہ عربی کتابیں تھیں، بندہ بھی عربی تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا ادھر کہیں کوئی قریب مسجد ہے؟ میرا ساتھی جو تھا وہ کہہ رہا میرا وضو نہیں ہے۔ اگر تم جڑے نہ پتر ٹھیک موقع نہ پڑنی آئی۔ انہوں نے کہا میں کبھی مسجد میں گیا نہیں ہوں۔ میں کہ نماز پڑھ لیتے ہو کہ نہیں؟ ان کا بڑی مدت ہوئی کبھی پڑھی تھی، اب کوئی پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، ہر وقت کام کرتے ہیں، میں بہت اچھا کرتے ہو۔ اب جناب وہاں سے ہم کار لے کے نکلے، میں نے کہا دو نشانیاں ہوں گی مسجد کی، یا کوہان والا محراب ہوگا یا کوئی مسجد کا مینار ہوگا۔ وہ گلیوں میں پھر بڑی بڑی اونچی عمارتیں ہیں وہاں بیلجیم کی۔ ایک جگہ جانے کے دیکھا وہ کبڑا سا باہر نکلی تھوڑی سی عمارت، میں نے کہا یہ مسجد ہے۔ چلے گئے، اس میرے ساتھی نے وضو تازہ کیا، دونوں نے باجماعت نماز پڑھی۔ اب بتائیں کہ وضو کرنا یہ بھی فرض تھا، نماز بھی فرض تھی، کس ذریعے سے؟ اس بدعت کے ذریعے سے جو عمر بن عبدالعزیز نے شروع کی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جس طرح مینار آپ کے وقت میں نہیں تھے، کسی اہل اللہ نے ان کو شروع کیا، اسی طریقے سے آج بھی جتنے دینی کام ہیں اگر حضور کے زمانے میں وہ نہیں تھے، آج دیکھیں گے اس سے اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے یا نقصان۔ وہابیوں کا سردار ہے نواب صدیق الحسن قنوجی، اس سے پوچھا گیا کہ بتائیں بخاری شریف کا ختم کسی بیمار کے لیے پڑھا جائے، کسی مقدمے کے لیے پڑھا جائے تو جائز ہے کہ ناجائز؟ انہوں نے کہا جائز ہے۔ وہابی اور پوچھتے ہیں بخاری جس نے لکھی ہے وہ 194 میں پیدا ہوا ہے، 203 تک نابینا رہا ہے، ماں کی دعا سے بینا ہوا، اس کے بعد پڑھنا شروع کیا، 256 میں ان کی موت واقع ہو گئی، 256 کے ہیر پھیر میں انہوں نے بخاری مکمل کی۔ تو یہ تیسری صدی کی یادگار ہے، تم کہتے ہو سرکار کے بعد جو بھی چیز ہے وہ ساری حرام ہے، پھر تو بخاری بھی حرام ہے۔ بخاری کا ختم کہتے ہو پڑھو، تم تو قرآن کے ختم پر اعتراض کرتے ہو، بخاری کا ختم کس سے جائز کہتے ہو؟ کہا چونکہ اس میں کلمات سرکار کی زبان کے ہیں، حضور کی زبان کی باتیں دہرانا یہ بھی کار ثواب ہے، کسی کی مشکل حل کرنے کے لیے دعا کرنا یہ بھی کار ثواب ہے، تو سارا اچھا ہی اچھا ہے۔ تو جو چیز اچھے کا ذریعہ ہو وہ بدعت ہو کر کے بھی اچھی ہوتی ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔ اب پہلے سلام پڑھیں، سلام پڑھ